رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سب کچھ بتا سکتی ہوں میں، تو بڑے بڑے لیکچرز دے سکتی ہوں میں، تو اس پہ بہت کچھ بول سکتی ہوں. فلاں ٹاپک پہ مجھے بڑی گرفت ہے، بلکہ حقیقی معنی اس کا یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے دلوں پہ اثر کریں، اور بار بار وہی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے بالکل سٹارٹ میں کی ہے کہ حقیقی مومن المؤمنون حقا، سچے مومن وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. اور پھر دوسری کیا بات کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے. تیسری کیا کہ وہ توکل میں بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی ایسی چیزوں کو پڑھا جائے، ایسی چیزوں کے بارے میں سنا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے. اللہم لا تجعل منہا، کہ یا اللہ مجھے غافلین میں میرا شمار نہ ہونے دینا. اللہم لا تجعلنی من الغافلین، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے. اللہ مجھے کبھی بھی غافلوں میں شمار نہ ہونے دینا، مجھے غفلت سے بچانا، مجھے سستی سے بچانا، مجھے کاہلی سے بچانا، مجھے بزدلی سے بچانا، ہم اور غم سے بچانا، اور غلبے اور لوگوں کا غلبہ، اور پھر فقیری کا مسلط ہونا. ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے صرف اس لیے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو پروڈکٹیوٹی سے دور کرتی ہیں. ان سب کے اندر بہت زیادہ جب انسان پڑ جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر جب انسان ملوث ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ غافل ہوتا ہے، اور غافل انسان پھر اس کے سامنے آپ قرآن جتنا مرضی پڑھیں اس کے لیے صرف ایک آواز ہے، کہ جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ کفار کی مثال ایسی ہے کہ گویا چرواہا جب جانوروں کو بلانے کے لیے آواز دیتا ہے تو جانور اس آواز کو تو سن لیتے ہیں مگر اس آواز کا معنی کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ ان مسئلوں میں اتنا زیادہ پڑا رہے گا تو پھر وہ بامقصد کاموں کی طرف تو جائے گا ہی نہیں. جب بامقصد کاموں کی طرف جائے گا نہیں تو پھر اس کے پاس جو علم ہوگا وہ بہت ہی کھوکھلا ہوگا، بہت شیلو نالج ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ ان کا جو انٹلیکٹ ہے یا ان کی جو وزڈم ہے یا ان کا جو دماغ ہے یا ان کی جو عقل ہے وہ دینی کام اور دنیاوی کاموں میں تو بہت آگے چلے گی مگر دینی کاموں میں وہ بہت پیچھے ہوں گے، دین کے لحاظ سے بہت کمزور ہوں گے. اور پھر ایسے لوگوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ بھی نہیں بلکہ پوری مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرنی ہے جب ایسی آیات کو پڑھے انسان، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرا شمار کبھی ایسے لوگوں میں نہ ہو، بلکہ مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے، مجھے دین کا علم سکھا، مجھے دین کا فقہ سکھا، مجھے دین پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر ایسے علم سے بچا کہ جو مجھے ایسے اعمال سے بچا کہ جو علم سیکھنے کے باوجود میں عمل کی طرف راغب نہ ہو سکوں. تو لہٰذا ایسی دعائیں کریں گے جب ہم قرآن کی آیات کے بعد، تو ہی وہ آیات ہمارے دلوں پہ اثر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم آگے چلتے ہیں اور ہم لوگ آیت نمبر 24 سے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبو، تم کہنا مانو. استجیبو کا جو لفظ ہے وہ جواب سے نکلا ہے، تم جواب دو، کہنا مانو، رسپانس کرو. للہ، اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا صحابہ کرام کے لیے فرض تھا. آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزیکلی ہم میں موجود نہیں، تو لہٰذا ان کی احادیث، ان کے آرڈرز،
ان کی کمانڈز کے اوپر لبیک کہنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ تو لہٰذا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے سٹارٹ ہوگی تو صحابہ کرام کے ہاں یہ رولنگ تھی کہ ایسی آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے ایسا حکم آ رہا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بالکل اسی طرح ابھی آپ دیکھیے اس میں کال ملی ہوئی ہے، اچھا، تو لہٰذا اس پہ لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنو آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے ایسا حکم آ رہا ہے جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو حکم کیا آ رہا ہے؟ نمبر 1، استجیبوا، تم کہنا مانو، للہ، اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما، اس چیز کی طرف، اس حکم کی طرف، یحییکم، جو زندگی بخشتا ہے تمہیں۔ تو زندگی کیا بخشتا ہے؟ یہاں پر اگر ہم آیت کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات دیکھیں تو یحییکم کا مطلب ہے آیت نمبر 24، یحییکم کا مطلب ہے جہاد، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہاد کی طرف بلا رہے تھے تو صحابہ کرام کو مشکل لگ رہا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ پریپیئرڈ نہیں تھے، نہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے، نہ فزیکلی پریپیئرڈ تھے، کانفیڈنس ان کے شیٹرڈ تھے، ان کو موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ آگے ان کو ایسے اوپوننٹ یا ایسی پارٹی یا ایسے قافلے کو فیس کرنا تھا جو ان سے 3 ٹائمز زیادہ تھی۔ یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد، یہاں پر 313، وہاں پہ 1000، یہاں پہ کچھ سواریاں، وہاں پہ 100 کی تعداد میں سواریاں، یہاں پہ صرف 60 تلواریں، وہاں پر 600 تلواریں، تو ریشو ہی بالکل اپوزٹ تھی۔ تو صحابہ کرام کو موت نظر آ رہی تھی کہ یہاں پہ تو صرف موت ہے اگر ہم ان کو فیس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی اطاعت میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو لہٰذا یحییکم کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر وہ عمل جو انسان کو زندگی دیتا ہے، ہر وہ عمل جس پر عمل کرنے میں کیا ہوگا، جس پر عمل کرنے میں انسان کی اخروی نجات ہے، جس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے عذاب کا بچاؤ ہے، جس پر عمل کرنے میں انسان کے لیے حقیقی زندگی ہے۔ کیونکہ یہ زندگی اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بہت مختصر زندگی ہے، اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ جسٹ 60 سالہ زندگی گارنٹیڈ ہے، اور پھر اگر آپ اپنی عمر، جو بھی آپ کے پاس عمر ہے، آپ کی عمر 40 سال ہے، 30 سال ہے، اس کو آپ 60 کے ساتھ مائنس کیجئے، 60 مائنس جو بھی آپ کی عمر ہے، تو جو ایک رولنگ یہ بتائی جاتی ہے کہ 60 مائنس آپ کی جو بھی عمر ہے، اب جو عمر بچ گئی ہے آپ کے پاس اس آخرت کو سنوارنے کے لیے بس وہی عمر باقی ہے۔ اس سے پہلے بھی انسان جا سکتا ہے، لوگ جوانیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لوگوں کو عمر ملتی ہے، لوگ 70 سال بھی جیتے ہیں، 80 سال بھی جیتے ہیں، 90 سال بھی جیتے ہیں، مگر وہ بہت ہی لوورڈ ایج ہے، وہ ایسی ایج ہے جس کے اندر بہت کمزوری ہے، جس کے اندر انسان بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا، انسان بہت اعلیٰ طریقے سے کوالٹیٹیولی عبادات نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، انسان اتنے روزے نہیں رکھ پا رہا ہوتا ہے، انسان نوافل نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، تہجدوں میں اٹھ نہیں پا رہا ہوتا، اسی طرح جو ہے وہ دعوت پراپرلی نہیں دے پا رہا ہوتا، نیکی کا حکم نہیں دے پا رہا ہوتا، برائی سے روکنے کے لیے نہیں نکل پا رہا ہوتا، اس کی زبان میں ایک لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، اس کی فلوئنسی شیٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کی جو انٹلیکٹ ہے یا جو اس کی عقل ہے وہ ویک ہونے لگتی ہے، میموری ویک ہونے لگتی ہے، تو وہ عمر آہستہ آہستہ ویکینڈ ہے۔ 60 سال تک آدمی بالکل جوان اور بہترین حالت میں ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے وہ میکسیمم 60s کی طرف جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ یہاں پر تو تھوڑی سی عمر ہے، تو لہٰذا حقیقی زندگی کو جو بھی کام سنواریں گے وہی وہ اعمال ہے جو انسان کو زندگی دیتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ قرآن کا ساتھ ہے، وہ حق کی تسلیم ہے کہ حق بات کو تسلیم کرنا، اسلام کا ساتھ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسلام لانا، ریورٹس کی یہاں بھی بات ہو رہی کہ اسلام کو لے آنا، یہ بھی انسان کو زندگی دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بات کی جائے تو جہاد بھی انسان کو زندگی دیتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ انسان مر چکا ہے، مگر وہ مرا نہیں ہے، وہ شہید ہے، وہ اللہ کی نظر میں وہ زندہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں روزیاں پاتے ہیں۔ تو لہٰذا
اللہ تعالیٰ یہاں پہ موٹیویشن دے رہے ہیں کہ جس بھی کام کو کرنے میں تمہیں مشکل ہو رہی ہے جان لو کہ یہی وہ عمل ہے جس میں نجات ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، جان لو کہ بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء درمیان بندے کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بلا شبہ اللہ ہی کی طرف تحشرون حشر سے نکلا ہے، یوم حشر بھی ہم کہتے ہیں۔ یوم حشر، یہ حشر کا مطلب ہے اکٹھا کیا جانا، جمع ہونا، تو تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو لہٰذا آیت کے اس حصے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ اسٹرینتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ انسان کے ارادے اور اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور اس کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کے پاس پورا اختیار ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کے ارادے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اس طرح آپ سمجھیے کہ بعض اوقات ہم کچھ کاموں کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی شخص کہتا ہے میں بھائی عمرہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں ایج میں دین سیکھوں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں ایج میں دین سکھاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں فلاں ایج میں پردہ سٹارٹ کروں گی، یا فلاں ایج میں نماز پڑھنا شروع کروں گی، یا کوئی بھی ٹارگیٹس ہیں جو ہم لوگوں نے آگے کے لیے رکھے ہوئے کہ ہاں بھائی اس ایج میں آ کے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں جی مسجد بنواؤں گی، میں جی پتہ نہیں کنواں کھدوا دوں گی، میں تو فلاں غریبوں کو کھلاؤں گی، مطلب کھلاؤں گی، کروں گی، نماز پڑھوں گی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کے لیے بہت سارے پلانز ہیں، لیکن وقتی طور پہ وہ اس عمل کو کرنے کی وہ طلب، وہ تڑپ، وہ جستجو، وہ اسٹرگل نہیں ہے انسان کے اندر۔ یعنی انسان بس شیخ چیلی کی طرح پلانز تو بنا رہا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے وہ اتنا ڈٹرمنڈ نہیں ہے، اتنا ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر وہ پختگی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مسلسل پروکراسٹینیٹ کرتا رہتا ہے، اس کو آگے کی طرف لے کے جاتا رہتا ہے، کروں گا، ابھی جان نہیں ہے، ابھی دیکھو نا حالات کتنے مشکل ہوئے ہیں، ابھی دیکھو نا یہ مصروفیت، ابھی وہ مصروفیت، کروں گی، یہ کر لوں گی، وہ کر لوں گی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ صرف باتوں سے کام چلا رہا ہے اور عمل کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ارادے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس عمل کی توفیق اس انسان سے چھین لی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے منہ سے ایک ٹائم پہ آپ سنتے تھے کہ میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، وہ کروں گی، اور ایک ٹائم پہ وہ اس دنیا سے اس حال میں چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یا اس نے وہ عمل کیا ہی نہیں۔ تو گویا کوئی بھی جب عمل کا ارادہ کیا جائے تو اس کو آگے کے لیے نہ چھوڑ دیا جائے کہ کروں گی، یہ ہوگا، اچھا بچے بڑے ہوں گے تو ہم یہ کریں گے۔ بہت زیادہ ہمارے اندر چیزوں کو ٹالنے کی عادت ہے، چیزوں کو، اس کو ہم کہتے ہیں پروکراسٹینیشن، یعنی آپ ٹالتے رہتے ہیں، اچھا یہ کب ہوگا، یہ ابھی کو ہوگا۔ لیکن جان لیجئے کہ جتنا زیادہ انسان اپنی زندگی میں آگے پروگریس کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 سال بعد کریں گے، 10 سال بعد کریں گے، بچے بڑے ہوں گے تو کریں گے، تھوڑا سا یہ ذرا مصروفیات نمٹ جائیں تو کریں گے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تب ہم جو ہے وہ ہماری مصروفیات کم ہو جائیں گی، یا ہم تھوڑا سا ایزی ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، یہ دنیا کا، یہ زندگی کا جو وہ مطلب اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ آگے کی طرف اپنی زندگی میں پروسیڈ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ مصروف ہونے لگتا ہے، اور وہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اس کی مصروفیات اس کو اپنے اندر اتنا زیادہ انڈلج کر لیتی ہیں، یا اتنا زیادہ انگراس ہو جاتا ہے ان میں کہ پھر انسان کے ذہن سے وہ خیال بھی نکل جاتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپلز بے شمار ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ بڑے موٹیویٹڈ تھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آج ہو سکتا ہے کہ اس کا خیال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو اتنا ڈیلے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے اور اس عمل کے درمیان حائل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حائل ہو گیا، اور اب انسان کے اندر وہ جستجو ختم۔ کیونکہ انسان کا دل حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جدھر چاہے اسے پھیر دے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے ہوئے، ہدایت پر ہوتے ہوئے، نور پر ہوتے ہوئے اور لیڈر ہوتے ہوئے بار بار کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا یہ بھی آتی ہے کہ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک،
کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. تو دلوں کا پھیراؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ کانسٹینٹلی اسٹرگل ہی نہیں کر رہے, صرف بس بیٹھ کے پلانز بنا لیں, میں یہ کر لوں گی, فلاں ٹائم میں کر لوں گی, ابھی میں 20 کی ہوں تو میں 30 سال کی عمر میں کروں گی, ابھی یہ ہے تو تب کروں گی جب یہ ہوگا, تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ صرف باتوں سے کام چلا رہا ہے. اللہ اس کا دل پھیر دیتا ہے, اور اس کا جن چیزوں کی طرف اس کا دل زیادہ مائل ہے, اس کا دل ان چیزوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. الٹیمیٹلی ایک لیول آتا ہے کہ وہ اپنے دین سے غافل ہو جاتا ہے. نماز وہ پڑھ رہا ہوگا, زکوٰۃ بھی وہ دے گا, جو بیسک فاؤنڈیشنل پلرز ہیں یا فاؤنڈیشنل چیزیں وہ کر رہا ہوگا, لیکن جو حقیقی دین کا ایک چڑھاؤ ہے, جس کو آپ اللہ کا رنگ کہتے ہیں, صبغۃ اللہ, کہ اس کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوں, اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے, اس کی باتیں سن کر آپ کو اللہ کی یاد آئے, اور وہ دین سکھانے والوں میں سے, اس کی نسلوں سے دین کی مہک آتی ہو, اس کی باتوں سے دین کی مہک آتی ہو, وہ ہر وقت ذکر الہی میں ہو, اور پھر وہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کو لے کر چل رہا, وہ چیز اس کے اندر سے غافل اور نکلنے لگتی ہے, اور بہت سے پلانز سے اللہ تعالیٰ اس کو بالکل غافل کر دیتا ہے. تو لہٰذا کثرت کے ساتھ یہ دعا کا مانگنے کی ضرورت ہے. پہلی بات, یہ دعائیں یاد کرنے کی ضرورت ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین کی طرف بھی پھیر دے, اپنی اطاعت کی طرف بھی پھیر دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ صرف اور صرف پلانز بنانے سے کام نہیں چلے گا, جب تک کہ ان پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کی ڈیلیبریٹ قسم کی اسٹرگل اور ہمارے اعمال میں نظر آئے. یعنی آپ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں کہ ہائے میں نے نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنی ہے, میں نے نماز کو بہت اچھا پڑھنا ہے, بہت اچھا پڑھنا ہے, بہت اچھا پڑھنا ہے, مگر نماز کے لیے کوئی کوشش ہے ہی نہیں. جب نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود کو بار بار نماز کی طرف لا ہی نہیں رہے, خشوع کی کوشش ہی نہیں ہے, نماز کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں ہے, نماز کو سمجھتے ہوئے آپ کے دل میں خیال ہی نہیں آ رہا, تو پھر کیا ہوگا کہ جب کوشش نہیں ہے اور صرف ارادے ہیں تو وہ کام تو نہیں بنے گا. اب ہر روز میں سوچ کے میں نے تہجد میں اٹھنا ہے, تہجد میں اٹھنا ہے, تہجد میں اٹھنا ہے, اور پھر جب الارم بج رہا ہے تو میں بار بار بند کر رہی ہوں, تو پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ, اور پھر ایک لیول آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ بندہ صرف نیت نہیں کر رہا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, اٹھنے کی اس کے اندر ہمت ہی نہیں, نہ ہی اٹھنا چاہتا ہے, تو لٹرلی اٹ ہیپنس کہ انسان کو کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. آپ بس ارادے کر رہے ہیں, میں نے قرآن کرنا ہے, میں نے پڑھانا ہے, میں نے پڑھنا ہے, میں نے لکھنا ہے, میں نے یاد کرنا ہے, کوشش ہے ہی نہیں, زندگی میں ڈسپلن ہے ہی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹ سیٹنگ نہیں ہے, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, بس پلانز ہیں, کروں گی, کرنا ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان سے پھر اس عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو لہٰذا صرف اور صرف اس آیت کا جو مین کرکس ہے, اور اس آیت کے اس پارٹ کا جو مین کرکس ہے, وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف ارادوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کو ارادوں سے بڑھ کر چاہیے, اللہ تعالیٰ کو عمل چاہیے, اللہ تعالیٰ کو صرف لپ سروس نہیں چاہیے. تو لہٰذا یہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ آیت ہے اس حوالے سے, اور بہت ہی وارننگ والی آیت بھی ہے, کہ بہت سی جو عوام ہے, عوام الناس ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے جو ٹارگٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں, مگر عمل سے بالکل خالی. تو عمل سے جو خالی ہے اس کو پھر توفیق نہیں ملتی. دوسری بات یہ ہے کہ آیت کا ایک اور مفہوم ہے. اب آیت کو دوبارہ سے سنیے. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے, حائل ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور بھی رائے ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی رائے دی ہے کہ جنگ بدر کے متعلق بھی اس کو لنک کیا جا سکتا ہے, کہ جب مسلمان دشمنوں کی کثرت کو دیکھ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو کر ان کے خوف کو امن میں بدل دیا. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ آپ ایک دعا بھی پڑھتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار میں, کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی. اللہم استر عورتی و آمن روعتی. اب یہ آگے دعا کنٹینیو ہو رہی ہے, لیکن میں یہاں پر پاز کرنا چاہوں گی کہ اللہم استر عورتی, یا اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے, و آمن روعتی, جس چیز سے میں خوف زدہ ہوں اس کو امن میں بدل دے. تو اللہ بدلتا ہے خوف کو امن میں, آپ کے بزدلی کو کانفیڈنس میں, ٹھیک ہے.
تو لہٰذا آیت کا جو یہ حصہ ہے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اس کا جو معنی ہے وہ دو لحاظ سے لیا گیا ہے، میں نے دونوں ایکسپلین کیے ہیں، لیکن جو ہے دونوں ہی ظاہر ہے، مفسرین نے بیان کیے دونوں ہی درست ہیں، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ارادے کیے جائیں تو ان پر ہمیشہ عمل کے لیے خود کو تیار کیا جائے۔ ظاہر ہے جب کوئی ارادہ کیا جائے گا تو ضروری نہیں کہ فوراً ہی اگلے دن آپ بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پر عمل کے لیے تیار ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی یہ چیز ٹائم لے گی، لیکن چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اس عمل کی طرف جو ہے وہ راغب رکھے اور اپنے آپ کو تیار کرتا رہے، اور پھر جب انسان اپنے آپ کو تیار کرتا رہے گا اور بار بار دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ اللہ میرے لیے اس عمل کو آسان بنا، مجھے طاقت دے، مجھے اسٹرینتھ دے کہ میں اس خواب کو تعبیر میں بدل سکوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 25، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم ڈرو اس فتنے سے جو لا تصیبن نہیں پہنچے گا صرف الذین انہی لوگوں کو جنہوں نے، یہ بہت سخت آیت ہے، اس آیت کو بہت غور سے سننا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور تم ڈرو اس فتنے سے جو لا تصیبن نہیں پہنچے گا صرف ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاص طور پر وَعْلَمُوا اور تم جان لو ان کہ بے شک اللہ شدید العقاب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر تو واقع نہیں ہوگا کہ جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں اس عذاب سے بچو۔ فتنتن، یہاں بھی جو فتنتن کا لفظ ہے، قرآن میں فتنتن کا لفظ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر وہ آزمائش کے کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے، کہیں پر وہ عذاب کے کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے۔ آیت کے اس حصے میں فتنتن کا جو لفظ ہے وہ عذاب کے کانٹیکسٹ میں ہوا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو صرف اور صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے اور جو گناہوں میں مشغول ہیں اور گناہوں میں مگن ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں پر بھی آئے گا کہ جو بے گناہ تھے، جنہوں نے گناہ کیا ہی نہیں، جنہوں نے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ جب ان کے سامنے گناہ ہوتا تھا تو وہ دوسروں کو گناہ سے نہیں روکتے تھے، یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ان کی ڈکشنری سے غائب تھا۔ تو ہوا کیا کہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں وہاں وہ خود تو بہت نیک ہیں، خود تو بہت پرہیزگار ہیں، خود تو بہت ذکر کرنے والے ہیں، خود تو پردہ دار ہیں، خود بعمل ہیں، خود متقی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن جب ان ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان گناہ گار کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظالم سے تشبیہ دی ہے کہ جب ان ظالموں پر، یہ جب ان گناہ گاروں پر آتا ہے عذاب فتنتن، تو پھر اس عذاب کا شکار یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ تھے، جو خود کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص خود کو ٹرانسفارم کر رہا ہے، خود کو بدل رہا ہے، تو اس کو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ساتھ ساتھ دوسروں پر بھی نظر رکھتا رہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرتا رہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر گناہ گار کی پکڑ آتی ہے اور اس شخص نے اس انسان کو نہیں روکا تھا، تو جب اس کی پکڑ آئے گی تو پھر یہ شخص بھی اس پکڑ کا شکار ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک بہترین قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے ہی نہ دیں، یعنی اب مسلمانوں کے لیے یہ خصوصی حکم ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر کسی بھی بدی کو، کسی بھی برائی کو ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ اللہ ایسے عذابوں میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر گناہ گاروں کی وجہ سے اگر یہ آندھیاں اور
سیلاب اور طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، تو وہاں پر پھر غیر مجرم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جرم کیا تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے نہیں رکا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مسلم سوسائٹی ہے وہ کبھی بھی خود غرض سوسائٹی نہیں ہو سکتی، کہ جس کو صرف اپنی پرواہ ہے، جس کو صرف اپنے روزوں کی پرواہ ہے، اپنی پائٹی کی پرواہ ہے، اپنے تقوی کی پرواہ ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک ماں، وہ ماں ہی نہیں کہ جس کو صرف اپنی نمازوں اور اپنی پائٹی اور اپنے تقوی کی پرواہ ہے، اسے نہیں پرواہ کہ اس کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس کا بچہ جو ہے وہ اچھی کمپنی میں رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا، اسے نہیں پرواہ کہ اس نے اپنے بچے سے پوچھنا بھی ہے کہ بیٹے تم کہاں رہ کے آئے ہو، یا کیا تم سیکھ کے آئے ہو، یا آج باہر کیا تم نے کیا، یا کیوں تم لیٹ آئے، یا بھائی میں اگر نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا تم نے پڑھ لی، اچھا پڑھ لی تو کیسی پڑھی، اچھا مجھے آج ذرا اچھے سے نماز تو سناؤ۔ یا اس سے نہیں پرواہ کہ اس نے اپنی بچوں کی نمازوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، یا بچوں کی تقوی کی اصلاح بھی کرنی ہے، بچوں کی عفت اور پاک دامنی کی اصلاح بھی کرنی ہے، بس وہ ان کو فیڈ کرتی جا رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، ڈشز بنا بنا کے دے رہی ہے، مگر جو حقیقی اصلاح سی وہ اس سے غافل ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو انسان کھلا پلا رہا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی اس کو اپنے بچے کی آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلم جو کمیونٹی ہے وہ خود غرض نہیں ہو سکتی۔ جو وہاں پر لوگ بدل رہے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دوسروں کو روکیں، ان کو منع کریں برائی سے اور ان کو نیکی کا حکم دیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ صرف میں نیک ہوں، وہ اس لیے کیونکہ اگر مثال کے طور پر اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو، آپ کا گھر بے تحاشا گندا ہے، آپ کا کمرہ بے تحاشا گندا ہے، جگہ جگہ کپڑے گرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ میل کی تہ لگی ہوئی ہے، آپ نے کہیں پر کوئی برتن پڑا ہوا ہے، کہیں پر کچھ پڑا ہوا ہے، کہیں پر کہیں ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، کہیں پر آپ نے جو ہے وہ، یعنی ہر جگہ گند ہے، لیکن آپ بہت ہی، اور آپ کے بچے بھی بے تحاشا گندے ہیں اور میل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بھائی آپ کیونکہ بہت صفائی پسند ہیں تو آپ خود شاور لے کر بہت ہی صاف ستھرے ہو کر کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمرے کی میل آپ کو نہیں لگے گی۔ ظاہر ہے وہ بچے آپ کے پاس آ کے چپکیں گے تو وہ ان کی میل آپ ہی کو لگے گی اور آپ پھر سے گندے ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کی مثال کے طور پر جتنے بھی بچے ہیں ان سب کی میل جب کو لگ رہی ہے تو ایک لیول آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو پھر وہ گندگی لگ ہی نہیں ہوتی۔ پہلے اگر آپ کو صفائی پسند تھے تو اب آپ گندگی پسند ہو جاتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جب ایک انسان انیشلی نیکی کی طرف آتا ہے، قرآن کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے برائیوں کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، قوت فرقان اس کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے، برائیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کو گندگی محسوس ہوتی ہے، قباحت محسوس ہوتی ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے، لیکن اب وہ ایسے ماحول میں ہے، یا اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو ایسے ماحول میں ڈال دیا، لیکن اب وہ نہ روک رہا ہے، نہ ٹوک رہا ہے، نہ حکمت سے نیکی کا حکم دے رہا ہے، نہ برائی کو روک رہا ہے، بس میوٹ بنا ہوا ہے، گونگا شیطان بنا ہوا ہے، سائلنٹ بنا ہوا ہے، زبان اس کی کھلتی ہی نہیں برائی کو روکنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہاں پر جرائم عام ہوں گے تو وہ ان جرائموں کے جو چھینٹے ہیں وہ اس انسان پر پڑیں گے، اور ایک لیول آئے گا کہ یہ انسان برائی کو برا محسوس کرنا چھوڑ دے گا، اور یہ لیول آتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال اس طرح سے لیجئے کہ آپ ایک گھر میں انٹر ہوئے ہیں، وہاں پر بہت ہی تیز مسالے والا کھانا بن رہا ہے، تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ہی خوشبو آتی ہے، یا اگر آپ کو وہ خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو انیشلی وہ خوشبو تنگ کرتی ہے، لیکن جب آپ 2-3 گھنٹے اس گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو آہستہ آہستہ آپ کو تنگ نہیں کرتی، آپ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، آپ سے اگر بعد میں پوچھا جائے کہ اب آپ ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے ہاں میں ٹھیک ہوں، اور لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رویے، اس قباحت، اس بربادی، اس ذلت، اس بدبختی سے بچانے کے لیے امت مسلمہ کو ایک قانون سکھا دیا کہ جب وہ برائی کو دیکھیں تو اس سے روک دیں، نیکی کو دیکھیں، جب وہ دیکھیں کہ نیکی کی کمی ہے تو نیکی کا حکم دے دیں۔ اب ایسی صورت میں لوگوں کا بہت ہی عجیب رویہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ یہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میں خود تو بابل ہو رہا، میں خود تو عمل کر رہی ہوں، میں خود تو بدل رہی ہوں، بس یہ کافی ہے، لیکن دوسروں کا یہ کہیں گے یا گلا کریں گے کہ فلاں تو سنتا نہیں ہے، فلاں مانتا نہیں ہے، فلاں میں خرابی یہ ہے کہ بھئی وہ بحث بہت کرتا ہے، فلاں میں خرابی یہ ہے کہ وہ تو بہت ہی جاہل ہے، یا فلاں میں خرابی یہ ہے کہ وہ تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتا، میرا تو دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کے لیے، میں تو بالکل اب فیڈ اپ ہو چکی ہوں اس کے اس رویے سے، تو لہٰذا میں تو بھئی نہ اس کو کوئی نیکی کی بات بتاؤں گی،
نہ اسے روکوں گی، اب میں بالکل فرسٹریٹڈ ہوں اور اب میں گیو اپ کر رہی ہوں۔ اس رویے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ کو لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے، کوشش نہ چھوڑے۔ آپ دیکھیں کہ ابو طالب ساری عمر انہوں نے بہت بھلائی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری عمر ان کو سمجھاتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار سمجھایا، ٹھیک ہے وہ نہیں مانے، اگلی بار پھر سمجھایا، ایون ڈیتھ بیڈ پہ بھی سمجھایا، سمجھاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیا حالات ہیں، مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، وہاں سے ریٹیلیشن آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہاں سے موکری آ رہی ہے، وہاں سے مذاق اڑانا آ رہا ہے، وہاں سے انکار آ رہا ہے، وہاں سے ظلم و ستم آ رہا ہے، لیکن حکم یہی تھا کہ جاری رکھیے، کوشش کو جاری رکھیے۔ جب آپ کوشش کو جاری رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی زبان میں ایسا اثر پیدا کر دیتا ہے، کبھی نہ کبھی اگر آپ کے سامنے وہ بندہ آپ کی بات نہیں بھی مانتا، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ پہ سوچتا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں وہ سوچے گا ضرور کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یا اگر وہ اس وقت نہیں سوچے گا تو زندگی کے ایک پوائنٹ پہ ضرور اس کو وہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوگا، اور پھر وہ وہ بات ہی اس کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ اس سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر صبر، ہمت اور ظرف پیدا کریں، اور حکمت سیکھیں، دانائی سیکھیں، اور جو تبلیغ ہے اس کو کرنے کا طریقہ سیکھیں، کہ بعض اوقات ہمارا طریقہ ہی اتنا ایک سخت ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کے دل کو نہیں یا روشن کر رہے ہوتے، بلکہ اس کی انا کو روشن کر رہے ہوتے ہیں، یا اتنا ایک سارکاسٹک قسم کا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بیچارہ بالکل اس کی جو انا ہے وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ حکمت سیکھی جائے، لیکن کسی صورت بھی یہ دلیل دینا کہ میرے لیے یہ چیز میں تو اب بس فیڈ اپ ہو گئی ہوں، میں نے گیو اپ کر دیا، یہ حل نہیں ہے، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث سن لیجئے، بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یا تو تم اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے کوئی عام عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت، کہ جب ایک امت پورے کی پورے گروہ کا یہ حال ہے، پورے کی پوری عوام کا یہ حال ہے، پورے کی پوری برادری کا یہ حال، کہ لوگ نیکی کا حکم دے ہی نہیں رہے، برائی سے روک ہی نہیں رہے، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ طلب ہی نہیں ہے، وہ تڑپ ہی نہیں ہے، وہ جستجو ہی نہیں ہے، اور بس ایک بہانہ بنایا ہوا، ابھی ہماری مانتا کوئی نہیں، ابھی ہمارا اپنا، اچھا بہت سے لوگوں کا یہ بھی بہانہ ہوتا ہے ہمارا اپنا عمل پختہ نہیں، ہم ابھی خود پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھائیں، نہیں۔ آپ کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلغ عنی ولو آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تم مجھ سے سیکھتے ہو اس کو آگے پہنچا لو۔ جب حکم آ جاتا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے، اور اگر اس فرض کی نافرمانی ہوگی تو وہ خیانت ہوگی۔ تو لہٰذا لیکن اگر پوری کی پوری قوم کا یہ حال ہے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا فرض تھا جو انہوں نے نہیں نبھایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک آدمی ایک بات زبان سے نکالتا تھا اور منافق ہو جاتا تھا، لیکن اب تو تم ایک ہی مجلس میں نہایت بے پرواہی سے 4 دفعہ ایسے کلمات اپنی زبان سے نکال دیا کرتے ہو، واللہ یا تو تم نیک باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو اور نیکیوں کی رغبت دلاؤ، ورنہ اللہ تم سب کو تہس نہس کر دے گا، یا تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گی، تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ اور پھر کیا کہ ایک تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اوپر ہم نے حدیث میں پڑھا، دوسری حدیث میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص پوری کی پوری عوام کا یہ حال ہے کہ نیکی کا حکم نہیں ہے، آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ جس بھی لیول پہ ہیں، ایک ماں کے لیول پہ ہیں، تو گھر کے ماحول کی کتنی فکر ہے، گھر کے یعنی کہ آپ جب برائی دیکھ رہے ہیں تو اس گھر کے ماحول کی اصلاح کی کتنی فکر ہے۔ صرف اور صرف کھانا بنا کے کھلا دینا از ناٹ انف، وہ تو ہماری ذمہ داری ہی نہیں، یا ذمہ داری ہے بھی تو بہت ہی پرائمری لیول پر۔ سیکنڈری لیول تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور جنات ہوں گے۔ پھر اسی طرح اگر ایک ماں کے لیول سے اوپر جائیں تو آپ ایک ٹیچر کے لیول پہ ہیں، اگر آپ کا صرف یہی کام ہے کہ آپ صبح سے شام یا جتنے بھی آپ کو پیریڈز اسائن یا الاٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں آپ صرف اور صرف اپنے اسائن سبجیکٹ کو ہی پڑھا رہے ہیں اور اپنے سامنے جو آپ کا 50
دوسرا مفت میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پر ہم اگر تبلیغ کرتے ہیں تو ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ آئیں، لیکن آپ کو تو اللہ نے مفت میں دے دیے. لیکن اگر آپ کے دل میں وہ جستجو ہی نہیں، وہ آرزو ہی نہیں، وہ طلب ہی نہیں، وہ تڑپ ہی نہیں کہ آپ ان کو انسپائر کریں اپنے اس اسائن پیریڈ یا اسائن سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بات سکھائی جائے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس میں اس چیز کی کمی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو دین کی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، ان کی عقل، ان کے فہم کے مطابق. پھر اسی طرح قرآن کی اصلاح کی جائے، ان کی تجوید کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اپنے پیریڈ میں سے کچھ ٹائم نکالا جائے. یعنی یہ سب تو تڑپ کی بات ہے. لیکن اگر یہ انسان اس کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ وہ گھر میں اصلاح کر رہا ہے، نہ وہ باہر اصلاح کر رہا ہے، اور صرف اس کا حال ایک جانور کی طرح سے ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے اور اس کو کمانا ہے یا اس کو تلاش کرنا ہے جس طرح جانور تلاش کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں اور اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا. تو حالت یہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث مسند احمد اور ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ برے کام کرنے لگیں اور ان میں کوئی ذی عزت، ذی اثر شخص ہو اور وہ منع نہ کرے اور انہیں نہ روکے تو ان سب کو اللہ کا عذاب ہوگا، سزا میں سب شامل رہیں گے. یعنی اگر آپ کو اللہ نے اب یہاں پہ آیت کا جو لفظ ہے ذی عزت، ذی اثر، یعنی اللہ نے بعض اوقات آپ کو ایک مقام دیا ہوتا ہے، آپ کو کسی کریڈینشل پہ بٹھایا ہوتا ہے. آپ کسی فرم کے باس ہو سکتے ہیں، کسی فرم کے آپ CEO ہو سکتے ہیں، آپ کسی اسکول کی پرنسپل ہو سکتے ہیں، آپ کسی جگہ انچارج ہو سکتے ہیں، آپ کسی جگہ کے ریپرزینٹیٹیو ہو سکتے ہیں، کہیں پہ آپ لیڈر ہو سکتے ہیں اور اب اپنے گھر کی لیڈر ہے. پھر آپ کو ایک کچھ خاص لوگوں کے اوپر لیڈر بنایا جاتا ہے ٹیچر کی صورت میں. تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ انسان برائیاں دیکھ رہا ہے مگر اس کو روک نہیں رہا، میوٹ بنا ہوا ہے، گونگا شیطان بنا ہوا ہے، منع نہیں کرتا. تو یہ وہ شخص ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ اس میں شامل ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ دعائیں کرے گا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. مسند احمد کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین والوں میں بدی ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب اتارتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ انہی میں اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب عام ہوگا، پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں گے. یعنی موت کے بعد پھر ان کو اللہ کی رحمت ملے گی اور وہ جزا پائیں گے، لیکن دنیا میں پھر عذاب عام ہوگا. تو یہ آیت بہت سخت ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایم ڈیزائن کرنا ہے کہ میں نے کس طرح سے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، کس طرح برائی سے روکنا ہے، کس طرح نیکی کا حکم دینا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ انڈلج اور انوالو ہو گئے ہیں دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی مصروفیات اور دنیا کی ٹینشنز کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور پھر جب ہمیں پرواہ نہیں ہے تو اللہ نے وہ جستجو ہمارے اندر سے چھین لی ہے، اور جب وہ جستجو چھین لی جاتی ہے تو پھر انسان کو ایک لیول آتا ہے کہ اس کی اپنی نیکیاں اس سے دور ہونے لگتی ہیں. تو خود اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ میں خود دین پر ثابت قدم رہوں تو ضروری یہ ہے کہ میں دوسروں کو دین پر لگاؤں. یہ چیز ضروری ہے. یعنی اگر یہ بیسیکلی یہ ایسا ہے کہ اگر میں خود چاہتی ہوں نا کہ مجھے کوئی چیز ملے تو میں وہ چیز دوسروں کو دے دوں. اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ پردے پر استقامت کے ساتھ رہیں، آپ دوسرے کو پردے کا حکم دے دیں، دوسرے کو سمجھا دیں ایسے طریقے سے. نیکی کا جو حکم ہے وہ وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ، خوبصورت انداز میں پہلے اس کے ساتھ دوستی کی جائے، ان کی فاؤنڈیشنل چیز کو مستحکم کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگی جائے کہ اللہ مجھے استعمال کر، مجھ سے اپنے دین کا کام لے، مجھے نسلوں سے اپنے دین کا کام لے، مجھے ایسے طریقے سکھا، مجھے ایسی حکمت سکھا، مجھے دانائی سکھا، میری بات میں اثر پیدا کر، مجھے ایسی زبان دے جس میں اثر ہو، جس میں تاثیر ہو، جس میں الفاظ کی بہترین ادائیگی کا ہنر ہو، جس میں نرمی ہو، جس میں شفقت ہو، اور ایسے الفاظ
جو دلوں پر اثر کریں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو فیس کرنا تھا، ایک جابر بادشاہ، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ وہ خود کی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی وحی کی کہ تم ایسی بات کرنا جو اس کے دل پہ اثر کر جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جابر انسان بھی، اگر آپ قرآن کھولیں گے تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی حکم دیا ہے ایسی بات کرنا جو اس کے دل پہ اثر رکھے، اثر کرنے والی بات کرنا. تو لہٰذا بعد میں بے تحاشا نرمی ہو، شفقت ہو اور حکمت ہو، دانائی ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کرتا ہے. جان لیجئے یہ کام ہمارے اوپر فرض ہے، یہ کام ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی ہم سے پوچھ ہوگی. ہم اس فرض کے بارے میں نگلیکٹفل ہو جائیں، یہ آگے ہماری اپنی کوتاہی ہے، لیکن ہم سے پوچھ اس بارے میں ضرور ہوگی. اچھا جی، تو یہ آیت جو ہے ہم نے کور کر لی. اب اس آیت کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، یعنی جو صرف ان پہ نہیں آئے گا جو گناہوں کے مرتکب ہوئے، بلکہ بے گناہوں پر بھی آئے گا. اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب ہے. اگلی آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 26. وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ انتم، جب تم تھے، قلیل، بہت تھوڑے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تم خوف کھاتے تھے، ان، اس بات کا کہ یتخطفکم، کہ اچانک یا اچک نہ لے جائیں تمہیں. یتخطفکم کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر اٹیک نہ ہو جائے، تمہارے پر مسلط نہ ہو جائیں. کون؟ الناسو، ناس کا مطلب ہے لوگ، اور اس کے اوپر بریکٹ میں آپ لکھیے کفار، یعنی کفار کے بارے میں مسلمان ہر وقت خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ لوگ ان کے اوپر حملہ نہ کر لیں. فآواکم، تو اس اللہ نے جگہ دی تمہیں، وأیدکم، اور تائید کی تمہاری یہ بھی نصرہ، اپنی نصرت کے ساتھ، ورزقکم، اور اپنے رزق دیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے، مائنورٹی میں تھے. یعنی مکہ کے اندر آپ سچویشن کو دیکھیں، مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ قلیل تھے. سب سے پہلا لفظ قلیل، بہت تھوڑے تھے، مائنورٹی میں تھے. مستضعفون، بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، بہت عاجز تھے، اور جس کا دل چاہتا تھا لوگ ان کے خون کے دشمن بنے ہوئے تھے. بہت زیادہ حملوں کی بھرمار تھی. اور ایون جب اسلام شروع میں اسلام کو سٹارٹ اپ ملا تو پہلے 3 سال تک چھپ کے دعوت ہوئی، چھپ کر دین کے اوپر عمل کیا جاتا تھا، چھپ کر دین کی دعوت دی جاتی تھی، چھپ کر لوگوں کو دین کا حکم دیا جاتا. یعنی آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ جب حالات اتنے سخت ہیں کہ موت کا اندیشہ ہے، تب بھی نیکی کا حکم اور برائی سے مسلمانوں کو مستثنا نہیں کیا گیا کہ ابھی تم لوگ بہت ویک ہو تو تم اس کام کو چھوڑ دو. نہیں، چھپ کے کرو، ظاہر ہو کہ نہیں کر سکتے تو چھپ کے کرو. تو اب جب ہمارے پاس فریڈم ہے اور ایسے ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، تو وہاں پر تو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا اور زیادہ اولین ترجیح ہو جاتی ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام کی مکہ میں کیا حالت تھی؟ بہت زیادہ کمزور تھے، تھوڑے تھے، چھپتے پھرتے تھے، بے قرار رہتے تھے، ہر وقت دشمنوں کا خطرہ تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فی الارض، مکہ میں، لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فآواکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی. تو کہاں پناہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ مدینہ میں پناہ دی. مکہ سے ہجرت کا حکم ملا اور آ کر مدینہ میں ان کو آبادی ملی، مدینہ میں ان کا ساتھی بنا دیا انصار کو. انصار نے ان کو پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا، اپنی ہر چیز ان میں تقسیم کی، بہترین ان کا اعزاز کیا. پھر وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی. کس طرح مدد کی؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ لیں کہ فتح نصیب کی، ان کو اسٹرینتھ نصیب کی، ان کو طاقت نصیب کی. وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں. مکہ میں کتنے برے حالات ہے، فقیری تھی، لیکن اب یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق کو عام کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو.
ہر انسان کے اوپر ایک لیول آتا ہے کہ اس کا پاس سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اس نے اپنے پاس میں مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ حالات بدل دے، حالات سازگار کر دے، اور اس کے ساتھ بھی یہی حالت ہو کہ اگر اس کے پاس پناہ نہیں تھی تو اللہ نے اس کو پناہ دی، اس کو بہترین گھر دیا، اس کو شیلٹر دیا، اللہ نے اس کے پاس قوت نہیں تھی مالی، اللہ نے اس کو مالی قوت دے دی، اس کے پاس رزق کی کمی تھی، اللہ نے اس کو رزق کی فراوانی دے دی. تو اب یہاں پر آ کر مقصد تکبر نہیں ہے، اپنے سٹینڈرڈز کو بدل لینا نہیں ہے، مساکین سے غفلت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شکر ہے، عاجزی ہے، اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے کم دیا ان کا احساس، ان کی دلجوئی اور ان کی بہترین مدد ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جب نعمتوں کی فراوانی ہو تو پھر انسان کا شکر بڑھا دیا جائے. اور اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی کب آتی ہے؟ جب لوگ اطاعت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں بہت ہی پیارا قول ہے، قتادہ بن دعامہ سدوسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرب کے یہ لوگ سب سے زیادہ گرے ہوئے، سب سے زیادہ تنگ حال، سب سے زیادہ بھوکے ننگے، سب سے زیادہ گمراہ اور بے دین مذہب تھے. جیتے تو ذلت کی حالت میں، مرتے تو جہنمی ہو کر. ہر ایک ان کے سر کو چلتا، لیکن یہ آپس میں الجھتے رہتے. واللہ روح زمین پر ان سے زیادہ گمراہ کوئی نہ تھا. اب یہ اسلام لائے، اللہ کے رسول، اس سے مراد صحابہ کرام کی پچھلی حالت ہے، ان کا پاسٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام اسلام سے پہلے ان کی کیا حالتیں تھیں، یہی حالتیں تھیں. اب کیا ہوا؟ اب یہ اسلام لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بنے، تو ادھر سے ادھر تک شہروں بلکہ ملکوں پر ان کا قبضہ ہو گیا. دنیا کی دولت ان کے قدموں پر بکھرنے لگی، لوگوں کی گردنوں کے مالک اور دنیا کے بادشاہ بن گئے. یاد رکھو یہ سب کچھ سچے دین اور اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کے نتائج ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ سب نعمتیں کیوں ملی، کیوں فآواکم ملا، کیوں وأیدکم بنصرہ ملا، کیوں ورزقکم من الطیبات ملا. وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے سچے دین اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا. پس تم اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہو. کیا؟ پس تم اپنے پروردگار کے شکر میں لگے رہو، اور اس کے بڑے بڑے احسانات تم پر ہیں، وہ شکر کو اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سنو، شکر گزار نعمتوں کی زیادتی میں ہی رہتے ہیں. یہ لاسٹ پوائنٹ مجھے ان کا بہت ہی اچھا لگا تھا کہ شکر گزار نعمتوں کی زیادتی میں ہی رہتے ہیں. آپ جتنا شکوہ کرتے ہیں اپنی حالات کا، اللہ ان حالات کو اتنا تنگ کرتا جاتا ہے. لیکن جو انسان جتنا خوش رہتا ہے، کچھ لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی، اپنے رب کی تقسیم سے راضی، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ نعمتوں کی زیادتی میں رہتے ہیں. اور وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے حالات کے شکوے، شکایات اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کی شکایات میں لگے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ غیر مطمئن جیتے ہیں اور غیر مطمئن مرتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو مجھے لگا کہ اس کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگلی آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 27. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب دوبارہ سے آپ دیکھیے کہ جب بھی حکم آئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی حکم آ رہا ہے، اور وہ ایسا حکم ہے کہ جس کی نافرمانی پر عذاب ہے، جس کی نافرمانی پر پکڑ ہے. تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتخونوا، اور نہ تم آپس میں خیانت کرو، اماناتکم، آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. بہت اہم آیت. یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر امانت میں خیانت سے روک رہے ہیں. اچھا خیانت کیا ہوتی ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھیے. خیانت کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا. تو اللہ تعالیٰ یعنی اگر خیانت کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کمی نہیں کرنی. اچھا کمی نہیں کرنی اللہ کے حقوق میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں، اور آپس میں
آپس میں معاملات میں اور لوگوں کے حقوق میں کمی نہیں کرنی۔ اچھا، اب اللہ کے حقوق میں کمی کرنا کیا ہے؟ اس سے مراد یہ اللہ کے حقوق میں خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ جو فرائض ہیں ان میں کمی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے تو وہ رکوع پورا نہیں کر رہا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ رکوع کریں گے تو رکوع کے اندر آپ کا اینگل کیا ہونا چاہیے؟ 90 ڈگری اینگل ہونا چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ پتہ نہیں یا ان کو علم نہیں ہوتا یا جو بھی وجہ ہے کہ بالکل تھوڑا سا جھکیں گے، جیسے میں کھڑے ہوئے تھوڑا سا جھکوں اور بس، جبکہ رکوع ہے وہ رکوع نہیں ہے اور وہ رکوع قبول نہیں ہے، وہ نماز کی چوری ہے، اور نماز کی چوری بدترین چوری ہے۔ اسی طرح سجدے میں خیانت کیا ہوگی کہ سجدے کو مکمل نہ کرنا۔ ابھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا کہ دڑم سے اٹھ کے اور ابھی بیٹھے نہیں پراپر کہ دڑم سے دوسرے سجدے کی طرف گئے، گویا کہ نماز نہیں ہے بلکہ کوئی پیچھے آپ کے کچھ لگا ہوا ہے اور انسان بس بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے۔ اور اگر جلسہ دیکھا جائے، جلسہ دو سجدوں کے درمیان وقفہ، اگر آپ اس کا ریشو نکال لیں تو جلسہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ جلسہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ جلسہ کیا ہے؟ ایک سجدہ آپ نے کیا، اس سجدے کے بعد آپ کچھ سیکنڈز کے لیے بیٹھے کہ آپ کے جسم کا ہر عضو ریلیکس کر جائے، اس کے بعد آپ دوسرے سجدے کی طرف جائیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سجدہ کیا، دڑم سے ابھی اٹھے نہیں، کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ دڑم سے دوسرا سجدہ، گویا اس نماز سے جلسہ غائب۔ اور جب اگر جلسہ غائب ہے تو نماز مکمل نہیں ہے، وہ یہ نماز میں کمی ہے، یہ نماز میں خیانت ہے، یہ نماز میں چوری ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں چوری بدترین چوری ہے، بدترین چوری ہے۔ پھر اسی طرح وضو میں خیانت، کہ وضو تو کر رہے ہیں لیکن بہت تیزی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، کچھ اعضاء خشک رہ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ خشک رہے، ایڑیاں خشک ہیں، بازوں کی کونیاں خشک ہیں، بس تیز 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 جو ہے وہ وضو ادا۔ زکوٰۃ میں خیانت کیا ہے؟ زکوٰۃ کو پراپر کیلکولیشن نہیں کر رہے، یعنی آپ کے پاس جتنا زیور ہے اس کو کرنٹ دور کے میں جو زیور کا ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ کو پھر پراپر کیلکولیشن کر کے اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے اس کا پراپر کرائٹیرین بنا کر اس کی پراپر گائیڈ لائن بنا کر پھر زکوٰۃ دینی ہوتی۔ نہیں جی، بس 8 سے 10 سال پہلے جو زیور کا ریٹ تھا بس اسی ریٹ کے مطابق زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ میں خیانت ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کچھ لوگ چلو پراپر کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو پھر وہ دیتے نہیں پراپر، یا پھر پوری ادا نہیں کرتے، پورا سال گزر گیا اور زکوٰۃ کی اماؤنٹ پوری نہیں ہوئی، یا بہت ہی غیر سنجیدگی کے ساتھ دیتے ہیں، یا دینے کا دل نہیں کرتا، یا اس کے مصارف کی تلاش نہیں ہوتی، یا پھر مصارفین کو تلاش کر کے نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو پھر اس سے پہلے نیت نہیں کرتے، گویا زکوٰۃ کے ساتھ ایک کھیل اور تماشا لگا ہوا ہے۔ یا بہت سے لوگ اس لیے کہ ہماری زکوٰۃ ہم سے ہماری جان چھوٹ جائے، زیور کو جو ہے وہ اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں گے تاکہ وہ اپنی مقررہ اماؤنٹ سے۔ تو ہم بنیادی طور پر خیانت کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں خیانت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کردہ ہمارے اوپر فرائض ہیں ان میں خیانت کرنا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کو بہت زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں لائٹلی اس کو لے کے چلوں گی کہ کس طرح سے نماز میں خیانت ہم نے ڈسکس کی، وضو میں کس طرح خیانت ہے، کس طرح زکوٰۃ میں خیانت ہے، تو جتنے بھی فرائض ہیں ان میں کس طرح سے خیانت ہو رہی ہے اس چیز کو ہم اپنی ریسرچ کے مطابق، اپنے تفکر و تدبر کے مطابق اسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ان احکامات کی اگر نافرمانی ہوگی یا ان کے بارے میں توجہ سے کام نہیں لیا جائے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کیا حکم دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا، لیکن اگر کوئی انسان اس حکم کی ناقدری کرتا ہے یا اس کی حکم عدولی کرتا ہے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خائن ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی۔ بالکل اسی طرح میں نے آپ کو یہ بات پہلے مینشن کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ اہمیت نہ دینا، یہ تو سنت ہے نا، یہ کون سا فرض ہے، تو سنت عمل تو فرض تو نہیں ہوتا، تو لہٰذا یعنی ایسی ایسی باتیں کر کے سنت کا جو سٹیٹس ہے اس کو بلو کرنا یا اس کو دانو خواستہ کم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اس حکم کی حکم عدولی ہوگی تو وہ خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے حکم ہمیں کیا دیا کہ تم مجھ سے اگر ایک آیت بھی سیکھو تو اسے آگے پہنچا دو. لیکن اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل نہیں کرتا, اس فرض کو پورا نہیں کرتا, اس obligation کو پورا نہیں کرتا, تو گویا یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے. پھر اسی طرح آپس میں خیانت کیا ہے کہ لوگوں کے رازوں کی حفاظت نہ کرنا. اگر کسی شخص نے کوئی راز بتایا ہے تو اس راز کو آگے افشاں کر دینا, اس کو آگے پھیلا دینا, دوسروں کے حق ان کو نہ دینا, صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کرنا. دوسروں کے اپنے حقوق کی کے لیے لڑنے کی تو ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے, لیکن دوسرے شخص کا کیا حق ہے, اس حق کے لیے آواز اٹھانا یا اس کی پرواہ کرنا, اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا, یہ بھی دوسروں کے ساتھ خیانت ہوگی. اسی طرح مالی معاملات میں خیانت کرنا, اسی طرح گفتگو میں خیانت کرنا, اسی طرح ایک مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں, اور ان باتوں کو وہ باتیں کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں اور آپ اس بات کو اپنی مرضی کا مطلب دے کر اس کو اگر باہر افشاں کرتے ہیں جس سے فساد اور آگ پھیلے تو وہ بھی خیانت ہی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں راز بتا رہا ہوں, لیکن وہ آپ سب سے الگ ہو کر آپ سے بات کر رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص نہیں چاہتا کہ میری جو بات ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچے, تو اگر اس بات کو بھی اگر آگے بیان کیا جائے گا تو وہ بھی خیانت ہی ہوگی. تو لہٰذا اس میں بہت سا یعنی اس میں پھر دھوکہ دے دینا یا کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا, اور کوئی بھی عہد ہے, کوئی بھی ٹرسٹ ہے, جو کوئی بھی ذمہ داری ہے جو کسی شخص نے آپ کو دی اور اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا, یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی اور یہ سب خیانت ہیں. اور اس کے بارے میں یعنی اللہ کے ساتھ خیانت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت اور لوگوں کے ساتھ خیانت, ان تینوں کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان ہی نہیں, اس شخص کا ایمان ہی نہیں. وہ کہے گا کہ میں ایماندار ہوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں. تو امانت اگر وہ اللہ کے ساتھ امانت کی پاسداری نہیں کر رہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی پاسداری نہیں کر رہا, یا لوگوں کے ساتھ معاملات کی صورت میں امانت کی پاسداری نہیں کر رہا, گویا اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں. تو لہٰذا خیانت کی کوئی سی, اب یہ آپ کا سوچنے کا ٹاسک ہے کہ خیانت کی کوئی سی 5 روزمرہ زندگی سے مثالیں لائی جائیں. میٹنگ اینڈ ہوگی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لہٰذا ہم خیانت کو ڈسکس کر رہے تھے, اور خیانت کا ایک بدترین فعل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں کہ جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں. تو امانت کی پاسداری یعنی اگر خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے تو امانت کا مطلب کیا ہوگا, حفاظت کرنا. تو اسی طرح جو ہمارے پاس اعضاء ہیں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہماری سوچیں, ہمارے خیالات, ہمارے گمان, یہ سب بھی امانتیں ہیں. اور اگر ایک شخص اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھتا ہے جس کو دیکھنے سے روکا گیا ہے یا جس کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن وہ چوری چھپے ان چیزوں کو دیکھتا ہے, تو وہ اپنی آنکھوں سے خیانت کر رہا ہے. پھر اگر وہ ایسی چیزیں کانوں سے سن رہا ہے جس کو سننے سے منع کیا گیا, تو وہ اپنی کانوں کی خیانت کر رہا ہے. اسی طرح کوئی شخص ایسی سوچیں سوچ رہا ہے جس کو سوچنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, تو وہ اپنے دماغ اور اپنے خیالات کی خیانت کر رہا ہے. پھر اسی طرح دل میں ایسے خیالات پیدا کرنا جن کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, تو گویا وہ اپنے دل کی خیانت کر رہا ہے. تو گویا اس میں آنکھوں کی خیانت بھی شامل ہے. پھر اسی طرح وعدہ, کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ نے کسی انسان سے وعدہ کیا, اگر وہ اس کو نبھا نہیں رہا یا اس کو نبھانے سے اس نے انکار کر دیا ہے, تو یہ خیانت ہے, لوگوں کے ساتھ خیانت ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی جاب ہے جو انسان کسی بھی لیول پہ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی جاب کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ انصاف نہیں کر رہا, یا اپنی جاب کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے, یا اپنی جاب کے ساتھ سچا نہیں ہے, اور صرف پے تو لے رہا ہے لیکن اپنی جاب کے ساتھ سچا نہیں ہے, اپنے کام کے ساتھ سچا نہیں ہے, اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا, اپنے وقت کو تباہ کر رہا ہے, یہ وہ شخص ہے جس کے اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں. پھر اسی طرح اگر ایگزام ہال میں انسان بیٹھا ہوا ہے تو بظاہر انسان کو کوئی لگے بھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر وہ اپنی آنکھوں سے اگر مٹیریل چیٹ کرتا ہے, یا وہ چیٹنگ کرتا ہے, یا دیکھ کر کام کرتا ہے, یا اس ایگزام کے اندر یا پیپرز کے اندر وہ چیٹنگ کرتا ہے, تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر آخری بات کہ جو بھی شخص خیانت کر رہا ہے کسی بھی لیول پر,
بدترین لیول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے اس معاملات میں بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بالکل ٹھیک ہے، بڑا پائس ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہت ہی بدترین ہے اور خیانت کر رہا ہے۔ تینوں لیول پہ اگر کوئی انسان یا ان میں سے کسی بھی لیول پر ہے تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، اس کے ایمان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ رکھے، آنکھوں کی خیانت، کانوں کی خیانت، خیالات، دماغ، دل، ان سب کی خیانت، اور پھر لوگوں کی جو ذمہ داریاں، لوگوں سے جو ہم وعدے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ذمہ داری کو ڈالتا ہے، اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کرنا، عمدہ طریقے سے اس کو پورا کرنا، یہ سب چیزیں امانت کی حفاظت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو ہم نے سیکھا اس پر اللہ تعالیٰ ہماری عمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اور صرف کہنا یا سننے تک یہ سب کچھ نہ رہ جائے، بلکہ یہ چیزیں ہمارے عمل میں آئیں، ہمارے ذہنوں میں بار بار آئیں، تاکہ یہ چیزیں جب تک ہمارے عمل میں پختہ نہ ہو جائیں ہم ان کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ اور پھر وہی بات کہ اس میں ایک اور جو سب سے اہم آیت جو مجھے لگتا ہے کہ اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کہ وہ تمام ارادے جو ہم نے اپنے دل میں باندھ رکھے ہیں مگر ہم ان پر عمل نہیں کر رہے، تو آج ہی ان سب کی لسٹ بنا کر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر حائل ہو جاتا ہے اور انسان اس عمل سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر بہترین 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 سمجھنے کی، اس کو بصیرت کے ساتھ اس پر سوچنے کی، اس پر تفکر کرنے کی، اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔